سر سید کی اندھی تقلید کا نتیجہ علماء ربانی و ائمہ حقانی کا فیصلہ ہے اور اٹل فیصلہ ہے کہ جو لوگ پیشوایان اسلام و مجتہدین کرام کی اتباع کو کفر و شرک، حرام و ضلالت ٹھہرائیں گے اور ان کی تقلید و غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں گے تو انہیں خود اپنی ہوائے نفسانی کی اتباع و مخالفین اسلام قدیم کی اطاعت کرنی ہوگی۔ وہ تقلید شیطانی سے کسی طرح بھی نہیں بچ سکتے۔ یہ کتنا جنچا تلا فیصلہ ہے کہ خود غیر مقلدین کے معتمد علیہ جلیل القدر پیشوا ابوالکلام آزاد نے اس کی حقانیت پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ آزاد صاحب صاف کھل کر شہادت دے رہے ہیں، یعنی گواہی دے رہے ہیں کہ سر سید احمد خاں کی ساری تعلیمات میں جو سب سے بڑی تعلیم مجھے ملی وہ ترک تقلید کی تعلیم تھی۔ چنانچہ اس بڑی تعلیم سے متاثر ہو کر میں نے تمام علماء اسلام و فقہائے دین کی تقلید ترک کر دی اور 1300 برس کی تمام اجماعی عقائد و مسلمات کی میں نے مخالفت کی، لیکن بائے ہمہ خود میں آنکھ بند کر کے سر سید خاں کی تقلید کرتا رہا اور تقلید کے نام پر سر سید خاں کی پرستش کرتا تھا، یعنی سر سید احمد کی پوجا کرتا تھا۔ یہاں یہ بات اچھی طرح دھیان میں رکھ لینے کی ہے کہ ائمہ و مجتہدین کی ترک تقلید کا جو بھیانک نتیجہ ابوالکلام آزاد نے بیان کیا ہے وہ ان کے ذاتی تجربے و آزمائش کی کسوٹی پر پورا اتر چکا ہے، اور خود مشاہدہ واقعات بھی ابوالکلام آزاد کے اس قول کی 100% تائید کرتا ہے کہ انسان تقلید سے کبھی باز نہیں آتا۔ ترک تقلید ہی کے نام پر وہ جن شخصوں کی عزت کرتا ہے انہیں کی تقلید کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ غیر مقلدین زمانہ جو امام اعظم ابو حنیفہ وغیرہ مجتہدین رضی اللہ تعالی عنہم کی تقلید و غلامی سے بری طرح چڑھتے ہیں، بلکہ بریلوی سنی مقلدین پر شرک و کفر کی توپ دم کرتے رہتے ہیں، لیکن خود یہی لوگ ترک تقلید کے نام پر ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن عبدالوہاب نجدی، مولوی اسماعیل دہلوی وغیرہ کی نہ صرف اندھا دھند تقلید کرتے ہیں بلکہ ان معاندین مذہب اہل سنت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کی ابوالکلام آزادی کی بولی میں علل اعلان پرستش کرتے ہیں۔ جماعت غیر مقلدین میں جن حضرات کو حق پسندی کا دعویٰ ہے ان سے دین و مذہب کے نام پر میری اخلاص بھری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن عبدالوہاب نجدی، مولوی اسماعیل دہلوی وغیرہ کی اندھی تقلید اور ان کی پرستش سے بچنا چاہتے ہیں اور نجات اخروی کے طلبگار ہے تو اپنی وہابیت و غیر مقلدیت سے سچی توبہ کر کے سبیل مؤمنین کو اختیار کیجیے اور بریلوی سنی مسلمان بن کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں پہن رکھیے تاکہ شیطان اپنی تقلید کے شکنجے میں آپ حضرات کو جکڑ نہ سکے۔ ہدایت کا مالک اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے سچی ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس مقام پر کتاب و سنت کے ارشادات واضحہ کو سامنے رکھ کر علماء وہابیہ سے ایک مذہبی سوال ہے کہ آپ حضرات کے پیشوائے جلیل القدر ابوالکلام آزاد نے اپنی بیان مذکورہ بالا میں صاف اقرار کیا ہے کہ میں تقلید کے نام سے سر سید خاں کی پرستش کرتا تھا، یعنی پوجا کرتا تھا، لہٰذا اس سلسلہ میں دریافت طلب امر یہ ہے کہ تقلید کے نام سے اگر سر سید احمد خاں کی
پرستش کرنا کفر نہیں تو مہربانی کر کے آپ حضرات اعلان کر دے کہ وہابی مذہب میں تقلید کے نام سے سر سید خواہ کی پرستش کرنا کفر نہیں، اور اگر تقلید کے نام سے سر سید کی پرستش کرنا کفر ہے تو بتائیے کہ ایک مسلمان کہلانے والے پر اپنے کفر سے توبہ کرنا قرآنی ارشاد کے روح سے فرض قطعی ہے یا نہیں؟ اگر فرض قطعی ہے تو ہم بریلوی سنی مسلمانوں کو ذریعہ اخبارات و جرائد مطلع کیجئے کہ آپ حضرات کے پیشوا ابوالکلام آزاد نے کب توبہ کی ہے، اور اگر آپ حضرات ناواقف ہوں تو کم از کم یہی اعلان کر دیجئے کہ ہم لوگوں کو ابوالکلام آزاد کی توبہ کا علم نہیں۔